الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ کچھ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں سے کچھ اسماء کا تذکرہ کیا، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت کے ایک اور ایسے اسم پاک کی بات کریں گے کہ جس کو پڑھنے سے اور جس کو سمجھنے سے بندے کی عزت نفس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اسے قوت اور مدد کا احساس بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط بھی ہوتا ہے اور اس کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ اسم پاک اللہ رب العزت کا اسم ہے العزیز۔ بولیے کیا ہے؟ العزیز، یعنی اللہ رب العزت عزیز بھی ہے اور وہ عزتوں والا وہی ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ تعالیٰ ساری بادشاہیوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہیاں عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہیاں چھین لیتا ہے، اور وہی غالب ہے، وہی عزت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے 99 اسماء پاک میں سے ایک اسم قرآن پاک میں العزیز بھی ذکر فرمایا، اور یہ اسم پاک ایسا اسم ہے جو قرآن میں ایک دو دفعہ نہیں آیا، بلکہ قرآن میں 95 سے زیادہ مرتبہ لفظ عزیز آیا ہے، اور اللہ کا یہ نام اللہ تعالیٰ نے بار بار اسے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا۔ جب ہم یہ نام پڑھیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ تو عزیز ہے، وہ تو عزتوں والا ہے، کیا ہم بھی اس کے عبد ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہمیں بھی اس عبودیت اور عزت کا احساس نصیب ہے یا نصیب نہیں ہے؟ یعنی ہم عبد العزیز ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں بھی عبد العزیز ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس عزتوں والے رب کا سچا بندہ بننا چاہیے، تو جو اس کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ عزیز جو آیا ہے یہ 4 معنی میں استعمال ہوا، اور سارے معنی ہی اللہ کی شان والے ہیں، جن میں سے پہلے 3 معنی یہ ہیں کہ العزیز الذی لا ند لہ، عزیز اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو، جس کا کوئی ہم سر نہ ہو، ہم پلہ نہ ہو، کوئی جس کے سامنے ٹک نہ سکے، جو سب پہ غالب ہو اسے عزیز کہتے ہیں۔ الذی لا ند لہ، جس کا کوئی مثل نہ ہو، جس کا کوئی ہم پلہ نہ ہو۔ کہا جاتا ہے ھذا الموضوع عزیز المنال، یہ عربی میں کہتے ہیں کہ فلاں موضوع عزیز ہے، یعنی اس موضوع پہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، تو جس جیسا کوئی اور نہ ہو اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے الغالب الذی لا یغلب، ایسی غالب ذات جس کے اوپر کوئی اور غالب نہ آ سکے، جو سب پہ غالب ہو اسے عزیز کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کسی ایک فن میں دوسروں پہ غالب ہوتے ہیں، لیکن وہی لوگ کچھ ایسے میدان ہوتے ہیں جن میں کوئی اور ان پہ غالب آ جاتا ہے،
تو کوئی بندوں میں ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ میں تمام فنون میں سب پہ غالب ہوں اور کوئی میرے اوپر غالب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ کوئی ہر فن میں مولا اور ہر فن میں غالب نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، اور اللہ نے یہ شان اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے پہ غالب ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو امت کو اس کا کھویا ہوا وقار پھر سے واپس مل جاتا ہے، پھر وہ کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، پھر کسی دنیا دار کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، وہ جان لیتے ہیں کہ ہر معاملے پہ غالب اللہ ہے، اور جب میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر ساری کائنات بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اور اسی طرح عزیز کا تیسرا معنی ہے العزیز الذی یعززک ویمدک بالقوہ، یعنی وہ خود بھی غالب ہے، وہ خود بھی قوت والا ہے، اور وہ عزیز اسے کہتے ہیں جو اپنے بندوں کو قوت بھی عطا کرتا ہے اور عزت بھی عطا کرتا ہے، جو اپنے بندوں کو بھی نوازتا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بستی تھی جس کے سارے لوگ گمراہ تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کے پاس 2 نبی بھیجے کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں اور یہ ان نبیوں کی بات مان لیں۔ فکذبوہما، ان بستی والوں نے ہمارے دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا اور ان کی تکذیب فرمائی۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرا نبی بھیج کے ان 2 نبیوں کو قوت عطا فرمائی۔ تو یہاں عززنا کے لفظ میں وہی عزیز کا معنی ہے کہ قوت عطا فرمانے والی ذات، بولیے کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن حکیم میں یہ جو عزیز کا لفظ ہے یہ اکیلا کبھی استعمال نہیں ہوا بلکہ کسی اور اسم گرامی کے ساتھ آیا، اور 4 اسماء گرامی ایسے ہیں جن کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے اسے بیان فرمایا۔ 47 مرتبہ 47 ٹائمز عزیز کا لفظ حکیم کے ساتھ آیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے، وہ عزیز بھی ہے وہ حکیم بھی ہے۔ اور 14 بار لفظ عزیز رحیم کے ساتھ آیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اسی طرح وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اس میں قوی اور قوت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے عزیز کو ذکر فرمایا۔ اور چوتھا اس میں پاک ہے العلیم، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کچھ مرتبہ علیم کے ساتھ بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض جھوٹی عزت والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عزت دار تو سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنی عزت اپنے اسلحے کے زور پہ اور اپنے تنتنے کے زور پہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عزت والے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزیز کے لفظ کو 4 اسماء کے ساتھ جوڑ کے یہ بتایا کہ عزت ان 4 طریقوں سے ملتی ہے، علم کے ساتھ، قوت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ علم کے ساتھ جو علم حاصل کرے، جو قوت حاصل کرے اور جو حکمت کے ذریعے آگے بڑھتا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے انبیاء کی جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو اس میں اسم پاک کے جلوے نظر آتے ہیں، اور جب ہم مشاہدہ کائنات کرتے ہیں تو اس کائنات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی عزتوں کے یہ مظہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا جب ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کائنات سے باہر نکل کے سائنسی نظر سے اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کائنات صرف ایک زمین سے مل کے نہیں بنی، صرف ایک آسمان سے مل کے نہیں بنی، بلکہ زمین تو اس کائنات میں ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اور اس کو اگر پوری گلیکسیز کے تناظر میں اور کہکشاؤں کے تناظر میں زمین کو دیکھا جائے تو زمین ایک چھوٹے سے دانے جتنی نظر آتی، بلکہ اس سے بھی کم نظر آتی ہے۔ اس زمین جیسے اربوں کھربوں سیارے ہیں جو اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں اس زمین پہ اتنے سیارے ہیں جتنے صحرا میں ریت کے ذرے ہیں۔
اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کائنات کی وسعت کا عالم یہ ہے، لیکن اتنی وسعت کے باوجود کوئی ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ سورج اور زمین کے درمیان لا آف گریوٹی، جسے قانون جاذبیت کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ نے ایک ایسا تناسب قائم کیا ہے کہ سورج زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اگر زمین حرکت نہ کرتی تو یہ جا کے سورج سے ٹکرا جاتی، سورج اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، زمین حرکت کرتے ہوئے سورج کے گرد اپنے آپ کو بیلنس رکھتی ہے۔ اسی طرح ہر سیارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، لاکھوں اربوں سیارے ہیں اور وہ اپنے مداروں میں گردش کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں۔ یہ کیا کسی نیوٹن نے کیا ہے، کسی آئنسٹائن نے کیا ہے، کسی سائنسدان نے کیا ہے؟ نہیں، وہ عزیز رب قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، فرمایا اللہ تعالیٰ ساری زمینوں اور آسمانوں کو پکڑے ہوئے ہے اور یہ ان کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا، ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اور اگر اللہ رب العزت اس بیلنس کو ختم کر دے تو کوئی زمین و آسمان کے بیلنس کو قائم رکھ سکتا نہیں۔ اسی طرح فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، یہ اس عزیز اور علیم رب کا اندازہ ہے جس کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، قال اولم تؤمن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے کرم نوازی فرمائی، جلوہ گر ہوئے، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے یا کیسے زندہ فرمائے گا، قال اولم تؤمن، فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں، تو فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندوں کو پکڑو، پھر ان کے سر اتار کے اپنے پاس رکھ لیجئے اور پھر ان کے پر اور ان کے گوشت اور ان کے پاؤں علیحدہ علیحدہ کر کے آپس میں مکس کر دیجئے، اور پھر وہ جو مکسچر بن جائے اس کو ان 4 پہاڑوں کے اوپر پھیلا دیجئے، اور پھر آپ واپس آ جائیے، پھر ان کو بلائیے اللہ کے اذن سے، وہ سارے چلے آئیں گے اور ان کے سر ان کے دھڑ سے جڑیں گے اور وہ سارے حاضر ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم عزیز کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 مثالیں اختصار سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز رب کو پکارا، اور ہم نے عزیز کا ایک معنی یہ ذکر کیا الذی یعززک بالقوہ، کہ جو اپنے بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے، جو اپنے بندوں کی تائید فرماتا ہے، جو اپنے بندوں کی مدد و نصرت فرماتا ہے۔ غزوہ بدر کا وہ موقع یاد کریں کہ 313 مسلمان ہیں اور کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور 1000 کفار ہیں اور ان کے پاس 300 گھوڑے ہیں اور ادھر صرف 2 گھوڑے موجود ہیں، چند تلواریں موجود ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس تو جو کچھ تھا ہم لے کے حاضر ہو گئے، اب اس عزیز کو پکارنے کا وقت آیا، حضور کے لیے عریش لگایا گیا، اور سرکار دو عالم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنے رب کو پکارتے رہے اور اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ سرکار دو عالم کی چادر مبارک نیچے گر گئی اور آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ساری رات اپنے اس عزیز رب کو
پکارتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ فرمایا یہ 1000 کا لشکر لے کے آئے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے لشکروں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ کے پاس ایسے لشکر ہیں جو نظر آنے والے نہیں ہیں، لیکن جس کی وہ مدد فرما دیتا ہے، پھر دنیا کا کوئی لشکر، کوئی قوت، کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ وہ بظاہر بے سر و سامان نظر آتا ہے، لیکن دنیا کی ساری قوتیں اس کے ساتھ ہم رکاب ہو جاتی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لشکر اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائے، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء القرآن شریف میں فرماتے ہیں، یہ جنود رب کا، اللہ کے لشکر، ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بھی بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اس کے لشکر ایسے ہیں کہ ظاہری طور پہ قوت والے نظر نہیں آتے، لیکن ان کی قوت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ان لشکروں میں سے پہلا لشکر نوم کا تھا۔ یہ نیند بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ فرماتا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور مسلمانوں کی فوج کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے سرکار دو عالم نے تلوار دے کے اس کے پہرے کے اوپر کھڑا کیا تھا، 7 دفعہ تلوار میرے ہاتھوں سے نیچے گری، نیند میرے اوپر غالب آ جاتی، اور اسی طرح میں نے دیکھا مجھے صحابہ کرام کی طرف سے خراٹوں کی آواز آتی تھی، اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ پھر مطر کو لشکر بنا کے نازل کیا، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور پھر فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور 1000 فرشتوں کی جماعت آئی۔ یہ سارے اللہ رب العزت کے لشکر ہیں، وہ عزیز ہے اور اپنے بندوں کو اپنی جناب سے عزت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ جو غزوہ بدر کی ساری آیات ہیں یہ جہاں پہ ختم ہو رہی ہیں، جسے آپ اینڈنگ کومنٹ کہہ سکتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ فرمایا مدد جب بھی اترتی ہے تو مدد کسی دنیا والے کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ مدد اس کی طرف سے آتی ہے جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں لفظ عزیز کو ذکر فرمایا، اس سے پہلے اپنے بندوں کی کسی مدد کا ذکر فرمایا۔ غزوہ خندق کو دیکھیے کہ وہاں پہ 10,000 کفار نے مدینہ پاک کو گھیراؤ کر لیا تھا، اور ان کا یہ دل تھا کہ ہم اس بستی کو ختم کر ڈالیں گے، اور سارے احزاب مل کے آ گئے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اسے غزوہ احزاب قرار دیا، حزب کی جمع احزاب، سارے گروہ جمع ہو کے آ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کیجئے کہ جب کافر آ گئے آپ کے سامنے سے بھی اور نچلی طرف سے بھی آ گئے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور وہ سب جمع ہو گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں ڈر کی وجہ سے کانپنے لگی اور دل سینوں سے نکل کے گلوں تک پہنچنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور کچھ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ اور گمان باندھنے لگے اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں کو آزمایا گیا، اور ہر طرح سے جیسے زلزلہ آتا ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، لرزہ برندام ہو گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور منافق کہنے لگے، انہیں موقع مل گیا، اور جن کے دل میں مرض ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے نعوذ باللہ یہ تو ہمیں دھوکے کی طرح لگ رہے ہیں۔ منافق ایسی باتیں کرنے لگے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزیز رب کو پکارا، اور آپ 7 دن تک دعائیں مانگتے رہے اور اپنی ساری کوششیں صرف کر دیں، خندق کو بھی کھود ڈالا، اور یہ دعا حضور مانگتے تھے، اللہم مجر السحاب سریع الحساب، اے اللہ، اے بادلوں کو چلانے والے، اے حساب جلدی لینے والے، اہزمہم وانصرنا علیہم،
انہیں شکست دے دے اور ہمیں ان کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ اور سرکار یہ دعا بھی مانگتے تھے جو خوف کے وقت مانگنی چاہیے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا اللہ ہمارے پردے ڈھانپ لے اور ہمارے خوف میں ہمیں اپنی جناب سے قوت عطا فرما۔ اب اس عزیز رب نے کیسے اپنے بندوں کو عزت عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس وقت ہم نے 2 لشکر بھیجے۔ وہ لشکر کیا تھے؟ نمبر 1 ٹھنڈ کا لشکر، کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ٹھنڈ میں مبتلا کر دیا، اور دوسرا لشکر کون سا تھا؟ ہوا اور ریح کا لشکر، کہ ایک طوفان اور ہوا آئی، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ ان کے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے خیموں کی تنابوں کو توڑتے تھے، جو ہنڈیاں بنی ہوئی تھی ان کی ہنڈیاں الٹ گئی اور ان کے گھوڑے بھاگ گئے، اور ہوا اور ٹھنڈ کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فاش عطا فرمائی۔ اور قرآن حکیم میں اس کو یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس کچھ لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا، فرمایا انہوں نے بھی لشکر بھیجے اور ہم نے بھی لشکر بھیجے، اور وہ لشکر ہوا کا لشکر تھا، اور ایسے لشکر تھے لم تروھا جنہیں تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ ورد الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور کافر اپنے غصے سمیت بھاگ گئے، انہیں کوئی خیر نہ مل سکی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنگ سے بچا لیا اور ان کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے۔ یہاں بھی آخر میں اپنے اسم پاک العزیز کا ذکر فرمایا۔ ایک آخری مقام یہاں پہ مزید میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار، اپنے رفیق سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچ گئے، اور آپ اس واقعے کو جانتے ہیں۔ اب وہاں پہ جب کافر قدموں کے نشان اور کھوجی ساتھ لے کے پہنچ گئے تھے، اور غار میں صرف یہ 2 نفوس قدسیہ تھے، کتنا آسان تھا پکڑا جانا، لیکن اس وقت اللہ نے کون سے لشکر بھیجے؟ یہاں بھی جنود کا لفظ ذکر کیا، فرمایا ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مکڑی نے جالا لگا لیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، اور ان کی رموش، حدیث میں آتا ہے رموش پلکوں کو کہتے ہیں، اللہ نے ان کی پلکوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا کہ وہ نیچے جھک کے دیکھ نہ سکیں، اور یہ لشکر اللہ رب العزت نے بھیج کے اپنے پاک نبی کی مدد اور نصرت فرما دی۔ ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے رسول کی تو اللہ رب العزت اپنے نبی کی مدد فرمائے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے آپ کو نکال دیا اور آپ 2 میں سے دوسرے تھے، جب آپ غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور آپ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ انہیں حضور کا صاحب قرار دے رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی جناب سے سکون نازل فرمایا، وأیدہ بجنود لم تروھا، فرمایا ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ نے دشمنوں کی باتوں کو نیچا کر دکھایا اور اللہ نے اپنے کلمے کو اونچا کر دکھایا۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اس پورے غار ثور کے تناظر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم پاک العزیز کا ذکر فرمایا۔ تو جہاں بھی قرآن میں عزیز آیا ہے وہاں مدد، نصرت، عزت، لشکر اور تائید کا ذکر ہے، اور یہ سبق ہے کہ مدد لینی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح اور ان بزرگان دین کی طرح جنہوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مصلی بچھایا،
اللہ کی بارگاہ میں دستے طلب دراز کیا، اپنے رب کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے حضور ضیاء الامت کو دائمی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور بیرا شریف کو دائمی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر وہ مقام، ہر وہ خانقاہ جس کے صاحب نے اپنے رب کو پکارا ہے اور اس عزیز سے عزت مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی دائمی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آخر میں یہ آیہ کریمہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ عزت کو کہاں پہ تلاش کرتے ہیں؟ یہ دنیا والوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہاں جا کے عزت تلاش کرتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جبکہ عزت ساری کس کے پاس ہے؟ بولیے اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جو عزت چاہتا ہے تو بے شک ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ عزت اللہ کی ہے، اللہ اپنے رسول کو بھی عطا فرماتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے اللہ رب العزت کے اسم پاک العزیز کے معانی کا ذکر کیا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اس عزت کو محسوس کرے کہ میں اس عزیز رب کا بندہ ہوں، اور وہ کسی دنیا دار کے سامنے اپنے آپ کو جھکنے نہ دے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مقہور، مجبور انسانیت جو آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئے، جنہیں قرآن نے المستضعفون فی الارض قرار دیا، جو زمین میں پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کو عزت بحال کرنے کے لیے مسلمان ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے، ان کا دست و بازو بنے، انہیں علم کے راستے کی طرف لے کے آئے، اور ان کی مدد اور نصرت کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان معانی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔